جو کہ 11واں قاعدہ ہے ہمارے ان قاعدوں میں سے جو کہ ہم سیکھ رہے ہیں، پرنسپل 11واں پرنسپل ہے۔ فرمایا انہوں نے کہ انہم یعتقدون ان اعظم اسباب الافتراق هو تشیع و تحزب، کہ سب سے عظیم ترین سبب جس کی وجہ سے امت میں فرقہ واریت یا افتراق کا ظہور ہوا وہ یہ ہے کہ لوگ تشیع اور تحزب میں جو ہے پڑ گئے۔ تشیع و تحزب بعض المسلمین الى طائفة او جماعة او شخص غیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابته الکرام۔ فرمایا کہ لوگوں کا تفرقہ یا لوگوں میں افتراق اور فرقہ واریت اس لیے ظاہر ہوئی کیونکہ ان لوگوں نے اپنی جماعتیں بنا لی اور اپنے احزاب یا اپنے گروپس بنا لیے۔ کس حساب سے یہ گروپس انہوں نے بنایا؟ فرمایا کہ کچھ یعنی گروپس کو انہوں نے اپنے متعین کر لیا، یا کچھ جماعتوں کو انہوں نے اپنی بنا لیا، اور اسی طریقے سے کچھ شخصیات کو اپنا جو ہے رہبر بنا لیا، کچھ شخصیات یا کچھ پرسنالٹیز کو اپنا رہبر بنا لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے طریقہ کار کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ یہ وجہ تھی کہ لوگوں میں جو ہے تفرقہ پایا گیا، افتراق پایا گیا، فرقہ واریت پائی گئی، لوگوں کو گروہوں میں بٹتا ہوا جو ہے آپ جو دیکھتے ہیں، اس کی سبب یہ بیان کی گئی ہے کہ لوگوں نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کا طریقہ چھوڑ کر کے جو ہے باقی طریقوں کو اپنایا، اور سب نے اپنی اپنی ایک جماعتیں بنا لی، اپنے گروہ بنا لیے، اپنی ٹولیاں بنا لی، اور اپنے رہبر انہوں نے چن لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کا جو طریقہ تھا اس طریقے کو انہوں نے چھوڑ دیا، ان کے منہج کو جو ہے انہوں نے چھوڑ دیا۔ یہ وجہ تھی کہ افتراق پایا گیا، کیونکہ جیسے کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک دین لایا، ایک قرآن لائی تھی، ایک یعنی سنت انہوں نے جو ہے بیان کی تھی، اور حق بھی ایک ہی ہو سکتا ہے، دو قسم کے حق نہیں ہو سکتے۔ وہ اس لیے کیونکہ حق کا جو مصدر ہے، جو سورس ہے، جیسے کہ ہم نے ہمارے پچھلے قاعدوں میں بیان کر دیا تھا، وہ قرآن و سنت ہے۔ تو جو شخص نہ قرآن نہ سنت اس کے پاس پائی جاتی ہو، اور جو شخص قرآن و سنت کا دعویٰ کرتا ہو، قرآن و سنت کی اتباع کا، لیکن دراصل جب آپ جا کر کے دیکھیں گے تو نہ نبی کا وہ طریقہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا طریقہ اس سے بہت میلوں یا کوسوں دور جو ہے پایا جاتا ہے۔ نمبر دو، صحابہ کرام کا طریقہ اگر آپ دیکھیں گے تو وہ ایک راستے پر جا رہا ہے، اور صحابہ کرام دوسرے راستے پہ جو ہے پائے جائیں گے۔ وہ ایک ڈائریکشن میں جا رہا ہے اور صحابہ کرام کا ڈائریکشن جو ہے دوسرا ہے۔ تو یہاں آپ جان لیں کہ یہ ایک نئی فرقے کی یہاں پر ایجاد ہو رہی ہے، یہاں پہ ایک نیا فرقہ جو ہے پنپ رہا ہے، اور ایک نیا فرقہ جو ہے یہاں پر وجود میں آ گیا ہے۔ ابتدائی طور پر وہ آیت جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان کی ہے، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر دیے اور گروہوں میں وہ تقسیم ہو گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جو کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر کے اپنا ایک راستہ نکال لیتا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے منہج کو چھوڑ کر کے اپنا ایک راستہ بنا لیتا ہے، وہ انسان کا نبی سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ اب چاہے کتنا وہ جو ہے دعویٰ کر لے، یا کتنی جو ہے وہ نعرے لگا لے کہ ہم قرآن و سنت کے تابعدار ہیں، کسوٹی کیا ہے؟ کسوٹی یہ ہے کہ کیا وہ قرآن پر ہے حقیقی طور پر، کیا قرآن کو فہم سلف کے مطابق وہ سمجھ رہا ہے، کیا وہ سنت کو قبول کر رہا ہے، کیا وہ صحیح سنت پر اپنے دین کو مبنی کر رہا ہے، اور کیا وہ صحیح سنت کو جو ہے جو اپنے دین کو جس پر اس نے مبنی کیا ہے، کیا اسے وہ سلف صالحین کے فہم پر وہ سمجھ رہا ہے؟ اگر وہ سمجھ رہا ہے تو پھر وہ اسے فرقہ بنانے کی ضرورت نہیں، وہ صحیح اسلام ہی پر ہے، اور اس کا دین جو ہے اسلام ہی پر ہے۔ لیکن اگر وہ فہم سلف سے ہٹ جاتا ہے، یا قرآن و سنت کی آیات کو تعویل کرنے لگتا ہے، اپنے عقل کو، جیسے کہ ہم نے پچھلے درس میں بیان کیا تھا، فوقیت دیتا ہے قرآن و سنت پر اور فہم سلف پر، تو ایسا انسان گمراہ اور برباد ہے۔ ایسا انسان کیا ہے؟ گمراہ اور برباد ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے سورہ روم کی آیت ہے، منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، کہ مشرکوں میں سے تم نہ ہونا۔ صفت بیان کی مشرکوں کی اگلی آیت میں، من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فریحون، کہ مشرکین کی صفت میں سے یہ ہے کہ وہ اپنے دین میں جو ہے تفرقوں میں، یا شیعہ کہتے ہیں ٹکڑوں میں بٹ جانا، یا گروہوں میں جو ہے بٹ جانا، یہ مشرکوں کی اور منافقوں کی اور اہل باطل جو کہ اہل بدعہ اور بدعت اور خرافات والوں کی جو ہے ایک نشانی ہے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے گروہوں میں بانٹ لیتے ہیں، اپنے ٹکڑے بنا لیتے ہیں، اپنی تہذب کر لیتے ہیں۔
کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ، ہر فرقہ، ہر طبقہ اپنے درمیان جو وہ پاتا ہے، اپنے جو عقائد پہ جو ہے وہ خوش اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے کہ بھئی ہم صحیح پر ہیں، ہم حق پر ہیں۔ لیکن یہ ان کا جو ہے دعویٰ کرنا یا ان کا جو ہے اپنے عقیدے پر مطمئن محسوس کرنا یا خوشحال محسوس کرنا، یہ ہمارے لیے کافی نہیں کہ یہ حق ثابت ہو۔ حق کس سے ثابت ہوگا؟ حق اسی سے ثابت ہوگا جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان چھوڑ کر کے گئے ہیں، قرآن و سنت اور فہم سلف صالحین کے مطابق اگر وہ حق ہو تو اس حق کو قبول کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک اہم ترین حدیث ہے جسے ترمذی میں روایت کی گئی، جس کا ترجمہ میں آپ کو بیان کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کا حکم دیا ہے، آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعہ والہجرہ والجہاد فی سبیل اللہ۔ فرمایا کہ جماعت سے جڑے رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں کا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں۔ نمبر 1، سب سے پہلی چیز جس کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ فرمایا کہ میں تمہیں جماعت سے جڑے رہنے کا حکم دیتا ہوں۔ پھر والسمع والطاعہ، اپنے حکمرانوں کی باتوں کو سننا اور ان کی اطاعت کرنا اور ان کی نافرمانی نہ کرنا، یہ بھی اس چیز کا بھی میں حکم کرتا ہوں۔ اور پھر ہجرت کا حکم دیا، اگر ہجرت میسر ہو، اور اللہ کی راہ میں جو ہے جنگ لڑنا یعنی کہ جہاد فی سبیل اللہ کا حکم دیا اگر وہ میسر ہو، اور جماعت سے خروج ہونے سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ وَأَنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قَيْدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ إِلَّا أَنْ يُرَاجِعَ وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ مِنْ جُثَى جَهَنَّمَ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مسلم۔ فرمایا کہ جس کسی نے بھی جماعت سے اپنے آپ کو دور کر لیا، یعنی مسلمانوں کی جو اجتماع ہوتی ہے، مسلمانوں کی جو جماعت ہوتی ہے، اس سے اپنے آپ کو جو ہے ترک کر کے دور ہو گیا، ایسا انسان کیا ہے؟ یہ انسان اپنے آپ سے دین اسلام کا جو ہے لبادہ نکال کر کے پھینک دیتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے اپنے آپ کو وہ خارج کر دیتا ہے۔ تو وہ جب تک کہ اسلام تک لوٹ کر کے نہیں آتا اور جب تک کہ وہ جماعت سے جڑ نہیں جاتا، ایسے انسان کی جو ہے نجات نہیں ہو سکتی، ایسے انسان کی نجات نہیں ہو سکتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ایسا انسان جہنمی ہے، چاہے وہ نماز وَإِن صَلَّى وَصَامَ وَزَعَمَ أَنَّهُ مسلم، اگر وہ اپنے آپ کو کہتا بھی ہے کہ وہ مسلمان ہے، وہ نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، لیکن جب تک مسلمانوں کی جماعت سے وہ جڑا نہ رہے تو ایسا انسان اسلام سے یا دائر اسلام سے خارج ہے، ایسا انسان دائر اسلام سے خارج ہے۔ یہ ایک اہم ترین بات ہو گئی۔ امت میں فرقہ واریت کی تاریخ کے تعلق سے چند اہم نقاط ہیں۔ سب سے پہلے جو دور گزرا اس امت میں وہ صحابہ کا دور تھا، اور وہ ایسا عظیم ترین دور تھا جو کہ جسے صدر الاسلام کہا جاتا ہے، اسلام کا وہ سب سے بہترین زمانہ جس میں اسلام کو صحیح طور پہ جو ہے سمجھا گیا، اس پہ عمل کیا گیا۔ اور اس کی وجہ جیسے کہ آپ اور ہم جانتے ہیں، یہ چیز آپ پہ مخفی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کے درمیان موجود ہونا۔ چونکہ صحابہ کرام کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو وہ فتنوں سے بچے ہوئے تھے، وہ صحیح صراط مستقیم پہ چلا کرتے تھے اور حق پر وہ قائم تھے، صحابہ میں کوئی گمراہ نہیں، سارے کے سارے صحابہ حق پر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے واحد استاد تھے۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں انہوں نے اپنی زندگی گزاری، اور یہی وجہ تھی کہ اللہ رب العزت ان سارے کے سارے صحابہ سے راضی ہو گیا، رضوان اللہ علیہم، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی تھا اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو یہ صحابہ کا دور گزرا جس میں اسلام کو صحیح طور پہ جو ہے عمل میں لایا گیا اور اسی طریقے سے اس کو محفوظ کیا گیا۔ اور پھر صحابہ کا دور گزر جانے کے بعد آہستہ آہستہ فتنوں کا دروازہ کھل گیا، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو چھوڑ کر کے تنہا وہ چل بسے، تو یہ ہوا یوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد آہستہ آہستہ فتنوں کے دروازے کھلتے گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت آئی، اور عثمان غنی اور جو ہے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے خلافت کا دور تھا۔ جیسے کہ آپ اور ہم جانتے تھے، یہ وہ دور تھا جہاں پر سب سے پہلے فتنے جو ہے ظاہر آہستہ آہستہ ہونے لگے، اور وہ جو فتنے جو سب سے پہلے ظاہر ہوئے ان میں سے سب سے عظیم ترین فتنہ خوارج کا فتنہ تھا، سب سے عظیم ترین فتنہ۔ اور پہلے فتنے جو اس امت میں ظاہر ہوئے اور پہلے فرقے جو باطل اس امت میں ظاہر ہوئے ان میں سے خوارج کا یہ فرقہ تھا۔ کون تھے خوارج؟ خوارج وہ تھے جو یعنی کہ جو ہے ائمہ کرام یا حکمرانوں کے خلاف خروج کرنے کا جو ہے انہوں نے بیڑا اٹھایا رکھا تھا۔ تو جب ان کا ظہور ہوا تو آہستہ آہستہ امت میں قتل، امت میں جو ہے یعنی کہ جماعتیں بننے لگی، گروہ میں لوگ بٹ گئے، اور پھر جو ہے
دونوں طرف آپ کو جو ہے کلمہ پڑھنے والے لوگ پائے جاتے تھے، لیکن افسوس کے ساتھ اتنا اس میں جو ہے قتل ہوا، اتنی اس میں جانیں گئیں، اتنا اس میں جو ہے خون بہا کہ تاریخ اس بات کی دلالت اور گواہی دیتی ہے۔ آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں کس قدر خوارج نے جو ہے قتل اور خون بہایا ہے۔ نہ صرف عمومی صحابہ کا جو ہے اس میں قتل کیا گیا، بلکہ امیر المؤمنین اور جو کہ جو ثالث خلیفہ تھے، تیسرے جو خلیفہ تھے خلفائے راشدین میں سے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو انہوں نے مار دیا، عثمان غنی کو جو ہے انہوں نے قتل کر دیا اور انہیں شہید کر دیا۔ تو یہاں پر جیسے کہ آپ اور ہم جانتے ہیں، سب سے پہلا فرقہ جو آیا اور جس کے وجہ سے امت میں عظیم ترین فتنہ پھیل گیا اور لوگوں میں جو ہے تفرقہ آ گیا، وہ خوارج کا فتنہ تھا۔ اور یہ خوارج کا فتنہ آج تک بھی اس موڑ پر جہاں ہم کھڑے ہیں، یہاں تک بھی اس فتنے کی وہ جو چنگاری لگی تھی، اس کی آگ آج بھی دنیا میں لگی ہے۔ آج بھی مسلمانوں کے عقیدوں کو یہ فتنہ جلا کر کے جو ہے راکھ راکھ اور تار تار کر رہا ہے، افسوس کے ساتھ۔ اور اس کے بعد چند اور بھی فتنے آئے، جیسے قدریہ اور مرجیہ کا فتنہ آیا۔ ان فرقوں کے تعلق سے تفصیلی بیان تو اس کے مقام پہ ہوگا، یہاں پر صرف اشارہ کرنے کا مقام ہے۔ چند ایسے فرقے آئے جیسے کہ قدریہ تھا، جو تقدیر کو لے کر کے یعنی کہ تقدیر کے مسائل کو لے کر کے اور اللہ کا تقدیر متعین کر دینا، اس میں چند شبہات نکال کر کے انہوں نے اپنے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کیا۔ اسی طریقے سے مرجیہ نے بھی جو ہے ایمان کے چند مسائل کو لے کر کے وہ بھی گمراہی پھیلانے لگے۔ جہمیہ بھی آئے جنہوں نے جو ہے عقل کو فوقیت دی اور قرآن و سنت کے واضح ترین آیتوں کو انہوں نے جو ہے پیچھے کر دیا۔ اسی کے ساتھ جو ہے اللہ رب العزت کے اسماء و صفات کے تعلق سے بھی جو ہے انہوں نے گمراہیاں اس امت میں پیدا کی۔ ساتھ ہی ساتھ اہل کلام اور متکلمین جسے کہتے ہیں، یا وہ لوگ جو عقل کو فوقیت دیتے ہیں نقل پر، یہ ایک بڑا فتنہ اس امت میں آیا۔ اور اس فتنے کے آنے کا سب سے اہم ترین سبب یہ بھی تھا کہ یونانی جو کتابیں تھی، یا گریک فلسفی جسے ہم کہتے ہیں، یونانی جو فلسفے کی کتابیں تھی، اس کا جب ترجمہ کیا گیا اور مسلمان معاشرے میں ان کتابوں کو لوگ پڑھنے لگے اور اس کا مطالعہ کرنے لگے، تو آہستہ آہستہ انہوں نے جو ہے فلاسفہ کے اقوال اور فلاسفہ کے باطل جو اعتقادات تھے اس کو جو ہے اس سے متاثر وہ ہونے لگے اور دین اسلام میں نئے اعتقادات وہ پیدا کرنے لگے۔ اسی طریقے سے چند ایسے باطنی فرقے آئے، باطنیہ جسے ہم کہتے ہیں، اور کرامتہ، یہ وہ ایسے فرقے ہیں جو اسلام کے دو تقسیم کرتے ہیں، ایک ظاہری اسلام ہے اور باطنی اسلام ہے، اور اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے انہی کے درمیان پایا جاتا ہے، جس کا علم ہر کسی کو نہیں ہے، بلکہ جس کا علم نہ قرآن میں آپ کو حاصل ہوگا، نہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے فلسفہ اور منطق کی جو آگ لگی تھی امت میں، یہ سارے کے سارے فتنے آہستہ آہستہ جو ہے اس امت میں آنے لگے۔ یہ مجمل فتنے ہیں، یا یہ مجمل جو ہے گمراہیاں ہیں، جس کی وجہ سے فرقے آج امت میں پائے جاتے ہیں۔ اور اگر آپ ہر فرقہ یا ہر گروہ یا ہر جماعت کو آج آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے، تو ان جماعتوں میں جو ہے آپ ایک چیز پائیں گے، ایک ہی سبب پائیں گے جس کی وجہ سے یہ فتنہ پایا جاتا ہے، جیسے کہ جو ہے امام ابن القیم رحمہ اللہ تعالی نے اس عبارت میں بیان کیا، والمقصود ان کل بلیۃ طرقت العالم، کہ ہر قسم کی جو بلا اس دنیا میں آئی، یا ہر قسم کے جو ہے اعتقادی فتنے جو اس دنیا میں آئے، عامۃ او خاصہ، چاہے وہ عام ہو یا خاص ہو، فاصلها من معارضۃ الوحی بالعقل، فرمایا کہ اس کا سبب صرف ایک ہی چیز پہ جا کر کے رکتا ہے، ایک ہی چیز پر جا کر کے جو ہے یہ چیز رکتی ہے، وہ یہ ہے عقل کا وحی سے معارضہ کرنا۔ عقل کا وحی سے معارضہ کرنا کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اپنے عقل کو اللہ نے جو وحی نازل کی ہے، جو قرآن و سنت نازل کی ہے، اس سے آپ اس کی معارضت کرنا، اس کو آپ اس کے خلاف جو ہے چلانا، اور اس سے آپ اپنے عقل کو جو ہے قرآن و سنت کے خلاف جو ہے استعمال کرنا، اور اپنے عقل کو یا اپنی قاصر عقل سے جو کچھ بھی آپ کو سمجھ آتا ہے اس کو فوقیت دینا کس پر؟ قرآن پہ اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پھر فرمایا وَتَقْدِيمِ الْهَوَى عَلَى الْأَمْرِ وَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَهُ اللَّهُ، کہ اپنے خواہشات کو اس دین پر اور اس دین کے احکام پر فوقیت دینا۔ تو عقل اور خواہش، عقل کا تعلق دماغ سے ہے اور ذہن سے ہے انسان کے، اور خواہش انسان کے دلی رجحانات سے ہوتا ہے۔ تو دل و دماغ کو جب آپ فوقیت دیتے ہیں کس پر؟ قرآن و سنت پر، یہاں پر فرقوں میں لوگ بڑھ گئے، یہاں پر جو ہے گمراہیاں پیدا ہوئی، یہاں پر شیطان نے اپنا جو ہے اپنی دکان کھول لی، اور یعنی کہ جو لوگوں کو الگ الگ اشکال اور الگ الگ انواع میں جو ہے الگ الگ طریقوں میں، الگ الگ جو ہے شکل و صورت میں لوگوں کو فرقے بنا کر کے جو ہے گمراہ کر دیا۔ تو کسی نے یعنی مثال کے طور پر اپنے عقل کو ترجیح دی اور
یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو فوقیت دینا، اس میں وہ غلو کر بیٹھے اور وہاں پر وہ گمراہ ہو کے ایک عظیم جو ہے انہوں نے جماعت بنا دی، جو کہ رافضہ اور شیعہ آج کے دور میں موجود ہے۔ اسی طریقے سے جنہوں نے عبادت میں اپنے عقل کو استعمال کیا اور کہا کہ جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت ہمیں سکھلائی ہے، یا جتنی عبادت انہوں نے ہمیں سکھلائی ہے یا بتلائی ہے، یہ کافی نہیں نجات کے لیے، ہم اس سے کچھ زیادہ کرنا چاہتے ہیں، ہم اس سے بڑھ کر کے کرنا چاہتے ہیں، تو وہ عبادت میں غلو کرنے لگے اور اعتقادات میں غلو کرنے لگے۔ اللہ کو اتنی عظمت نہ دیے وہ جتنا اللہ نے ان سے مطالبہ کیا، اللہ کے حق میں غلو کرتے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں غلو کرتے ہوئے انہوں نے ایسے باطل اعتقادات کا ایجاد کیا کہ اللہ کو جو ہے اپنے مخلوقات کا حصہ بنا دیا غلو کرتے ہوئے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حصہ بنا دیا اور عبادت میں الگ شکل و صورت جو ہے انہوں نے پیدا کیے اور طرح طرح کی بدعتیں انہوں نے ایجاد کی، جس کا یا جن عبادتوں کا دین اسلام سے کوئی حصہ نہیں، تو شکل و صورت پیدا ہوئی کس کی؟ ان صوفیہ لوگوں کی، ان صوفیہ حضرات کی، جسے لوگ جو ہے یعنی متصوفہ یا صوفیین کہتے ہیں، اور بڑے انہیں جو ہے اللہ والے سمجھتے ہیں۔ یہ اللہ والے نہیں، یہ شیطان والے ہیں، یہ اللہ والے قطعی نہیں ہو سکتے۔ جو اپنے آپ کو صوفی کہتا ہے، اور چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر ان کے جو ہیں یا کسی بھی طریقت جسے وہ کہتے ہیں اس سے وہ جڑے ہوں، چاہے وہ نقشبندی ہو، چاہے وہ چشتی ہو، چاہے وہ سہروردی ہو، چاہے کوئی بھی فرقے سے وہ جڑے کیوں نہ ہو، چاہے جو ہے تیجانی ہو، یا الگ الگ جو امت اسلام میں ان کے گروہ یا فرقے پائے جاتے ہیں یا ان کے طریقے پائے جاتے ہیں، یہ سارے کے سارے شیطانی طریقے ہیں، یہ اللہ والے طریقے نہیں ہیں۔ ان لوگوں نے جو ہے غلو کیا، اپنے عقل کو استعمال کرتے ہوئے عبادت میں غلو کر بیٹھے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم اللہ کی بہت عظیم انداز میں عبادت کریں گے، لیکن وہ عظیم انداز جو ہے آپ کی عقل سے نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہونا چاہیے۔ نبی کی سنت ہمارے لیے عظیم ہے، قرآن ہمارے لیے عظیم ہے، اس سے بڑھ کر کے کوئی اور طریقہ ہمارے لیے عظیم نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حدیث آپ کو یاد ہونی چاہیے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں یہ بات لائی گئی کہ 3 صحابہ پائے گئے جنہوں نے کہا کہ میں جو ہے کھانا پینا چھوڑ دوں گا اور روزے رکھوں گا، اور دوسروں نے کہا کہ جو ہے میں رات بھر نماز پڑھتا رہوں گا اور سونا چھوڑ دوں گا، اور کسی نے کہا کہ جو ہے میں جو ہے شادی کرنا چھوڑ دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تینوں کو بلایا، اور تینوں کو بلا کر کے کیا کہا؟ تینوں کو بلا کر کے کہا کہ میں کھاتا پیتا بھی ہوں اور روزے رکھتا بھی ہوں۔ میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کھاتا پیتا بھی ہوں اور روزے بھی رکھتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے کہا کہ میں شادیاں بھی کرتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان کیا کہ میں نماز کچھ رات کے حصے میں پڑھتا ہوں اور کچھ رات کے حصے میں سوتا بھی ہوں۔ یہ سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ ہمیشہ وہ روزہ نہیں رکھا کرتے تھے، وہ کبھی روزہ رکھتے اور روزہ چھوڑتے بھی تھے، وہ رات کا کچھ حصہ سوتے بھی تھے اور کچھ حصہ یعنی نماز ادا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شادی بھی کرتے تھے۔ اس کا کوئی معارضت عبادت سے نہیں ہے، یہ سنت اللہ کی جو ہے اس کون میں ہے کہ انسان کو جو ہے شادی کرنا، گھر اپنا جو ہے کھولنا، بچوں کو پالنا، پال پوس کر کے بڑا کرنا، اس امت میں جو ہے زیادتی لانا اس امت کے افراد میں، یہ جو ہے سنت کا حصہ ہے۔ تو یہ سب چیزوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا۔ وہ جو صحابہ تھے وہ چاہتے تھے کہ اللہ کی مزید ہم عبادت کریں، بھئی ہم تھوڑی بہت رات کیوں عبادت کریں، رات بھر ہم عبادت کریں، اللہ زیادہ خوش ہوگا۔ ہم کبھی کبھار کیوں روزہ رکھیں، ہم ہمیشہ روزہ رکھیں گے۔ عقل کو انہوں نے استعمال کیا، اور کسی نے کہا کہ بھئی ہم شادی کرنا چھوڑ دیں گے تاکہ ہم مزید اللہ ہی کے لیے جو ہے خدمت میں لگے رہیں، بچوں اور بیوی کے لیے جو ہے ہم اپنا وقت برباد نہ کریں۔ یہ ان کی عقل کی سوچ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من رغب عن سنتی فلیس منی، میری سنت سے جو منہ موڑ لیتا ہے وہ مجھ سے نہیں۔ یہ قاعدہ اپنی زندگی میں لے لے کہ جب کبھی انسان کچھ مزید سوچنے کی کوشش کرتا ہے اس دین سے، یا اس دین میں آئی گئی جو چیزوں سے وہ راضی نہ ہو کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے خارج ہو جاتا ہے۔ جو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے منہ موڑ لے، فلیس منی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ مجھ میں سے نہیں ہے، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو جیسے یہاں پر آپ نے دیکھا کہ امام ابن القیم کا یہ قول ہے کہ ساری دنیا کی جو فتنے ہیں یا ساری فرقوں کی جو ضلالتیں آج جو پائی جاتی ہیں یا گمراہیاں جو پائی جاتی ہیں، یہ سب کا سبب ایک واحد ہے کہ انسان نے اپنی عقل و ہوا کو جو ہے ترجیح دی قرآن و سنت پر، اپنی عقل اور خواہشات کو فوقیت دی قرآن و سنت پر، اور یہاں آ کر کے انسان گمراہ اور برباد ہو گیا۔ اب آتے ہیں ہم کچھ اصلاحی دعوتوں کا بیان کرتے ہوئے
تین ایسے عظیم اور عمدہ اصلاحی یعنی دعوتیں تھیں اس امت کی. جب ہم نے بیان کیا کہ اس امت میں فتنے آئے تو کچھ ایسی اصلاحی دعوتیں بھی اس امت میں پائی گئیں, اور ان اصلاحی دعوتوں میں سے چنندہ مثالیں, ورنہ ائمہ اللہ رب العزت نے ہر زمانے میں بھیجا ہے جو اس دعوت یا اس دین کی حفاظت اور حمایت انہوں نے کی. لیکن تین ایسی مثالیں میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جن کے خدمات کی وجہ سے سنت کی بہت رفعت اور اس کی شان میں جو ہے بہت عظمت پائی گئی, اور اس کی جو ہے یعنی اہل باطل پر جو ہے سنت کو کامرانی اور جو ہے کامیابی حاصل ہوئی. سب سے پہلے امام ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی, جسے امام اہل سنہ کا بھی جو ہے لقب دیا جاتا ہے. آپ کو جاننا چاہیے کہ کس طریقے سے امام احمد بن حنبل نے اپنی زندگی میں جو فتنے آئے اور جس طریقے سے ان کے دور میں بہت بڑی کشمکش تھی اہل باطل اور اہل حق کی, اور انہوں نے اپنے حق کی دعوت کو برقرار رکھا. سارے ان کے زمانے کے جو بڑے بڑے امام تھے وہ سب کے سب جو ہے اس چیز میں ناکام رہ گئے کہ وہ حق کی صحیح طور پہ کی حمایت کر سکیں, لیکن امام احمد بن حنبل اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ چنندہ لوگ تھے جنہوں نے حق کی حمایت کی. اور ایک فتنہ جاگ اٹھا تھا یعنی مامون کے زمانے میں, جو کہ ایک حکمرانوں میں سے ایک حکمران تھا اس امت میں جو گزرا ہے, جس نے خلق قرآن کا ایک فتنہ پیدا کیا تھا, جس کی تفصیلات آپ تاریخ میں دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن کے تعلق سے اس نے ایک نئی بدعت ایجاد کی تھی. اس زمانے کے قائلین نے یا متکلمین نے جو ہے اس بدعت کو ایجاد کیا تھا کہ قرآن یعنی قرآن جو ہے مخلوق ہے, معاذ اللہ اس قسم کی جو ہے انہوں نے ایک بدعت ایجاد کی, جس سے یہ کہنا چاہتے تھے کہ جو ہے یا ان کا یہ غرض یہ تھا یہ کہنے کا کہ اللہ رب العزت سے کلام کی جو صفت ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اپنے لیے ثابت کی ہے, اس صفت کو وہ تعطیل کرنا چاہتے تھے, اس صفت کو تعدیل کرنا چاہتے, اور اسی سے جڑا جو ہے یہ فتنہ تھا کہ قرآن کو بھی جو ہے وہ مخلوق کہنا چاہتے تھے, اور اللہ کا کلام حقیقی کلام نہیں وہ جو ہے ثابت کرنا چاہتے تھے. اس لیے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ کہتا نہیں ہے اور اللہ رب العزت نے کلام کو اپنے لیے ثابت کیا ہے, یہ جو صفت ہے کلام کی, اللہ حقیقتاً کلام کہتا ہے اور اس صفت کو اللہ نے جو ہے قرآن میں ثابت کی ہے. اور اللہ رب العزت نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے بھی جو ہے کلام کیا تھا, وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا, کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے موسیٰ سے گفتگو کی تھی اور بات ان کے درمیان ہوئی تھی, تو اس سے جو ہے کلام آپ اللہ رب العزت کے حق میں کلام ثابت ہے. تو یہ ایک فتنہ تھا جس کی آپ یعنی تحقیق کریں تو آپ جو ہے تہ میں جا سکتے ہیں. امام احمد بن حنبل کی جو اصلاحی دعوت رہی, انہوں نے اس فتنے کو جو ہے روکا, نہ صرف روکا جو ہے اس فتنے کو جو ہے اپنے زمانے میں اپنی دعوت کے ذریعے ختم کیا, اور اس جستجو میں انہیں جو ہے جیل میں بھی ڈالا گیا اور بڑی عذاب سے جو ہے انہیں عذاب کا سامنا کرنا پڑا, بڑی جو ہے دشواری انہیں پیدا ہوئی, لیکن اس کے باوجود وہ حق پہ ڈٹے رہے. اسی طریقے سے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی, یہ ایک عظیم وہ پہاڑ ہے جنہوں نے جو ہے ہر قسم کی باطل اور ہر قسم کے جو ہے گمراہ فرقوں کی جو ہے تردید کی اپنے زمانے میں, اور خصوصاً عقلانیین, وہ لوگ جو اپنے عقل کو فوقیت دیتے تھے قرآن و سنت پر, اور جو یہ کہتے تھے کہ جو قرآن و سنت اور عقل میں تعارض ہے, تو ان کے تعلق سے انہوں نے بہترین اپنے خدمات انجام دیے. تو سارے کے سارے یہ گمراہ فرقے جو تھے جیسے کہ جو ہے جہمیہ ہے اور معتزلہ اور اشاعرہ وغیرہ, ساروں کا جو ہے ان کا تردید ان کی کتابوں میں پایا جاتا ہے, اور ان کے خدمات آج تک موجود ہے, جو کہ بڑی بڑی یونیورسٹیز میں اور بڑے بڑے علماء کے مجالس میں ان کی کتابوں کو جو ہے ایک مرجع کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے. پھر آخری میں یہ انصاف میں سے سمجھوں گا کہ ان کا بھی ذکر ہو, جو کہ امام محمد بن عبد الوہاب کی دعوت تھی, اور ان کی دعوت اور ان کی جستجو بھی اصلاحی دعوت, اس کے ثمرات آج تک الحمدللہ ساری دنیا میں, صرف جزیرے عرب میں نہیں بلکہ ساری دنیا میں ان کی دعوتی جو اصلاح تھی یا اصلاحی دعوت جو تھی ان کی, اس کے ثمرات, اس کے فروٹس اور اس کے جو یعنی برکات ہیں, وہ چیزوں کو جو ہے آج تک لوگ اٹھا رہے ہیں اس سے فائدے, جس میں اولی طور پر انہوں نے توحید کی نصرت اور شرک و بدعت سے لوگوں کو جو ہے آگاہ کرنا, اور ان کو گمراہی سے جو ہے نکال کر کے سنت تک لانا, اور شرک و بدعت جو کہ جزیرے عرب میں پھیل چکے تھے ان کے آنے سے پہلے, اور لوگ جو ہے الگ الگ چیزوں کی عبادت کرنے لگ گئے تھے, اور لوگ جو ہے الگ الگ بدعتوں میں وہ پڑ گئے تھے. ان ساری بدعات کو, خرافات کو انہوں نے مٹا کر کے لوگوں کو اللہ کی واحد عبادت کرنا, شرک و بدعات سے اپنے آپ کو پاک و صاف کرنا, اور اسی طریقے سے اللہ کی توحید پہ کیسے انسان مضبوط ہو جائے, اور ہر وہ چیز جو توحید کے منافی ہو یا انسان کی توحید میں یا عقیدے میں خلل پیدا کر سکتی ہو, اس پر انہوں نے اپنی محنت کی, اپنی کتابیں بھی لکھی جو کہ مبارک کتابیں ہیں جس سے آج تک لوگ مستفید ہو رہے ہیں, جیسے کہ کتاب التوحید ہے, اصول الثلاثہ ہے,
اور کشف الشبہات وغیرہ ایسے دیگر کتابیں ہیں جو ہم اکثر و بیشتر سنا کرتے ہیں، تو انسان کو چاہیے کہ ان ائمہ کرام جن کی چند ائمہ کی جنہوں نے ہم جو ہے ذکر یہاں کیے ہیں، جن کی مثال ہم نے دی ہے، اور باقی جو ائمہ ہیں جن کی اصلاحی دعوت تھی، ان کی دعوت سے انسان مستفید ہو، اسے سیکھ لے، اور انسان کو چاہیے کہ جو ہے اپنے آپ کی زندگی میں بھی ان کی دعوت سے جو کچھ بھی سیکھنے کو ملتا ہے اس سے وہ سدھار لائے، اپنی زندگی میں وہ سدھار لائے۔